سب سے پہلی بات یہ ہے میری لائٹ ٹھیک ہے نا؟ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی، کیونکہ بہت دنوں بعد آیا ہوں. میاں بات یہ ہے کہ یہ جو فرما رہے ہیں تو یہ تو گھر کے بچے ہیں نا، تو یہ جو مرضی کہہ لیں ان کو حق پہنچتا ہے. ان کے ڈی این اے میں ان کو حق مل جاتا ہے، امیونٹی ہے ان کے پاس. نہیں بابا، یہ ان کو ورثے میں مل جاتا ہے نا. تو یہ جو مرضی فرما لیں، اس پہ میں کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ انہیں خالی اکبر بھٹی یاد رہا ہے. آپ دیکھیں ان کا متعصبانہ ذہن، یہ نہیں یاد رہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نام کا ایک بندہ بھی پھانسی لگا تھا. یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یہاں لیاقت باغ میں دن دہاڑے ایک خاتون کو مارا گیا تھا. اس کے باوجود اگر سندھ ابھی تک یہ پاکستان کھپے کہتا ہے اور وہاں کوئی علیحدگی پسندگی کی تحریک نہیں چل رہی اس انداز میں، تو آپ براہ مہربانی ذرا اس کا بھی ذکر رکھیں. ویسے ذاتی طور پر میں چونکہ خود الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ میں پنجابی مسلمان ہوں، میرا نہیں خیال یہ جن کو سنا رہے ہیں وہ کبھی بھی پنجاب کے کسی فرزند کو، خاص طور پر وہ فٹ بھی ہو، ہینڈسم بھی ہو، جلندر کنیکشن بھی ہو، میاں والی بھی ہو، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. وہ لاڈلا ہوتا ہے. اور یہ خالی انہی تک محدود نہیں ہے، میاں صاحب بھی 2 مرتبہ جلا وطن کیے گئے ہیں، ہاتھ انہیں بھی کسی نے نہیں لگایا، انہیں بھی نہیں لگایا جائے گا. ہاں، علی وزیر کو مارا جا سکتا ہے، محسن داوڑ کو مارا جا سکتا ہے. باقی جن سے آپ نے وہ یعنی تردید لینے کی کہتے ہیں جی آپ کس کس کو جواب دیں. اگر ایک سابق صدر آصف علی زرداری جس نے اپنی بیوی کے قتل ہونے کے باوجود کہا پاکستان کھپے، تو وہ ایک بات کر دیتا ہے اور کرتے ہی خود ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ یار مجھ سے بونگی لگ گئی، کہ جی وہ دانستگی میں نکل گیا، تو نیکسٹ ڈے تو آتا ہے. اب یہ بتائیں اب ان کے پاس آپشنز ہیں کیا؟ کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہم سن رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ بحث چل گئی ہے کہ ایک ویو پوائنٹ تھا اس پارٹی کے اندر کہ جب آپ ووٹ آف کانفیڈنس آپ کا ہو جائے تو فوراً آپ آگے ڈیزالو کریں، الیکشن اناؤنس کریں، نکلیں، اور جو اس وقت گورنمنٹ ان پاپولر تھی عمران خان کی، اس کو بھگتنے دیں ایٹ دی الیکشنز. تب انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ جی ہمارا یہی پلان تھا، ہمیں لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ پہلے گورنمنٹ بنائیں اور پھر کچھ چیزیں سٹیبلائز کریں پھر آگے چلیں. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو کہا تھا بھائی فوراً الیکشن اناؤنس کریں، یہ چاہتے تھے کہ ہم گورنمنٹ میں رہیں، کچھ معاملہ ٹھیک کریں اور پھر ہم آگے جائیں. اب یہ نیم بلیم اور بلیمنگ گیم بھی شروع ہو گئی ہے. عدالتی فیصلے بھی اس پرسپیکٹو میں دیکھ لیں، بلیم گیم بھی دیکھ لیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پیج ایک پیج پہ اکٹھا آنے سے پہلے ہی پیج میں نہیں، وہ پیج وغیرہ کی تو داستان عرصہ ہوا ختم ہوا ہے، اور ان بیچاروں کو تو کبھی اس پہ جانا نصیب ہی نہیں ہوا. جہاں تک میری ذاتی بات ہے بھائی، ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف پاکستان پالیٹکس، میں ٹھیک ہے میں ٹیلی ویژن سے دور رہتا ہوں کیونکہ ذرا عمر بھر کون حسین کون جمع رہتا ہے، اچھا نہیں لگتا ٹی وی پہ اس عمر میں اب بوڑھی گوڑی لال لگام کے ساتھ. لیکن میں کنسسٹنٹلی اپنے اردو اور انگریزی کالموں میں اور ٹویٹس میں یہ لکھتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گھر بھیجنے والا آئیڈیا غلط ہے. آپ اگر یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں رہی تو آپ اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں. لیکن اس کے ریزن تو آپ کو پتا اور تھے نا. اس کی ریزن جو ہے تھا کہ خاص اپوائنٹمنٹ ہوگی تو وہ جنرل صاحب آ کے ان کی زندگی حرام کر دیں گے. جب وہ بار بار پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ ڈائریکٹ کیوں آپ نے وزیر اعظم کے خلاف کر دی، تو یہ تاریخ دیتے تھے 29 مئی 2022 کہ اس سے پہلے کرنا ہے. جی اچھا، میں نے کہا یار شاید آج کل بھئی علم الاداب کا زمانہ ہے، کسی نے کو تاریخ ہی نے بتائی ہوگی. وہ سوچ بچار کی تو پتا چلا کہ ایک زمانے میں 3 مہینے پہلے ایک اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی اسلم بیگ صاحب سے 17 اگست سے جون میں. تو وہ کہنے لگے کہ اس دفعہ اس تاریخ کو دہرایا جا سکتا ہے لیکن 6 مہینے پہلے. اچھا میں اور وہ 29 کو ہوگی. میں چاہ رہا ہوں آپ اس کے بعد پھر یہ تحریک عدم اعتماد نہ رہی، شاید یہ تحریک عدم حمید یعنی عدم اعتماد ہو گئی 29 مئی سے پہلے. تو فیض یہ آپ نہ ہو سکے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے کالم اور خبریں آپ تک پہنچ سکے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور دیگر پلیٹ فارم پر شیئر کریں. شکریہ. جو گفتگو ہم نے شاید حقان باسی سے سب سے پہلے کی کوئی 10-12 منٹ کی، وہ آپ سن لیجئے. انہوں نے اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات بھی کی ہے کہ ان کو کس قسم کا گارنٹی اور اونرشپ چاہیے کن لوگوں سے، تو تب یہ گورنمنٹ تیار ہوگی سخت فیصلے لینے پہ. اگرچہ آج انہوں نے بہت سی نان اسینشل لگژری آئٹمز وغیرہ پہ بین لگایا، سب کچھ کیا، تقریباً $500 بلین کا مہینے کا اس سے فرق پڑے گا، لیکن یہاں بہت بڑے فیصلے چاہیے. لیکن سنیے ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا.
انہوں نے بڑا کلیئرلی نصرت کہہ دیا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی اگر اونرشپ لیتی ہے، یعنی کہ بیسکلی اس میں اصل چیز تو فوج بیٹھی ہوئی ہے نا، قیادت بیٹھی ہوئی ہے، اگر وہ لے تو پھر ہم سخت فیصلے لیں گے. تو یہ تو بڑی اب کلیئر ان کی لائن آ گئی. وہ ایک پنجابی کا لطیفہ ہے نا، جس کا اختتام یوں ہوتا ہے کہ پھر نہ ہی سمجھا. دیکھیے اگر فرض کریں یہ میٹنگ ہو اور وہ کہہ بھی دیں کہ ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہے، آپ کو ایم کیو ایم سے اعلان ہی کروانا ہے نا ہم باہر ہو رہے ہیں. اچھا اس میں آپ کو بتاؤں، ابھی جیسے ایز وی ٹاک زرداری صاحب گئے ہیں چودھری شجاعت صاحب کے گھر. آج بیانہ کو پتہ نہ آیا تھا مونس سلائی کا اور دوسروں کا کہ وہ دو جو ہمارے بندے ہیں چیمہ صاحب اور سالک، ہم دونوں کو لے آئیں گے. وہ گئے ہیں، انہوں نے شجاعت صاحب کو ملے اور شکریہ ادا کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور حکومت بنائی ہے. تو وہ اس پہ بھی کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جی ہاں، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرا اپنا یہ خیال ہے، میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں کہ جتنا میں نے 75 سے جرنلزم کر رہا ہوں بھائی، میں آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ جو مجھے فورس کر کے لا رہے ہو تو ابھی شہباز شریف صاحب استعفیٰ کا اعلان کر چکے ہوں گے اور میں اور آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے واٹ نیکسٹ. یہ اب جو باتیں کر رہے ہیں نا، اس پہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ شہباز صاحب کو یہ ہوا ہے کہ وزارت عظمیٰ ملی ہے. آپ کو یاد ہے نا جب وہ غلام اسحاق خان نے گورنمنٹ توڑی تھی، ان دنوں میں یہ اپریل 93 میں پہلے بات چل رہی تھی کہ جی تسی آ جاؤ پاجن، نہیں تسی آ جاؤ، یاد ہے نا. تو غالباً شہباز صاحب کو یوں محسوس ہو رہا ہے. امیر بینائی ہمارے ایک بہت کلاسیکی شاعر تھے، ان کا ایک شعر ہے، وصل کی شب اور اتنی مختصر دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے. ایک ان کو یہ شاید پرابلم آ رہا ہوگا کہ یار یہ ایک تو کو یعنی مزہ نہ آیا. دوسرا آصف صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ جی میں نے اپنا بچہ جو ہے وہ اس کو وہ سیٹ دلوائی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب والی، وہ امریکہ گئے ہیں، وہاں سے امریکہ جانا ہے، پھر سوئٹزرلینڈ جانا ہے. تو یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہمیں چوٹائی دے کے بچے نو واپس لے آئیے. تو کچھ نہ کچھ انہوں نے سوچا ہوگا. باقی میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ کہیں کہ ہمیں پہلے یہ کر دے وہ کر دے. بھی یہ ابھی صدر صاحب جو آپ سے حلف لینے کو آمادہ نہیں ہے، وہ کیوں اس پہ دستخط کریں، وہ کیوں اس پہ رضامند؟ اور میں کہتا ہوں سارے ہو بھی جائیں. اٹس آل اباؤٹ ڈسپشن. واٹ از پار؟ یہ پار اس کے میں آپ کو کہتا ہوں ٹھیک ہے جی میں ڈالے گا. آپ کے خیال میں جو بریک لینا ہے، but if I were to ask I you, think آپ they کے خیال must میں resign and immediately call for elections. This is my personal view, accumulated experience کی بنیاد پر، unless انہوں نے کوئی گیدر سنگھی چھپا رکھی ہے جو مجھے تمہیں پتہ نہیں. چلیں ہم بریک میں گیدر سنگھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. شاہ جی شاہ صاحب ویری کوئکلی سن لیا آپ نے باتیں. انہوں نے کہا نیوٹرل دیکھیں، فیصلے ہوں گے، اپنی اسٹرینتھ پہ لڑنا چاہیے. آپشن ہے الیکشن کا، ورنہ عمران خان تو ان کی جان کھا لیں گے. وہ کہیں گے دیکھو میں نے تو گردن پہ گھٹنا رکھ کے الیکشن کروایا. تو یہ ان پاس آپشن ہے. میرا اپنا خیال ہے، میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ یہ دلیلوں پہ ہی کمے گئی. کوئی سیاستدان جو ہے نا جس کو اپنی اسٹرینتھ کا عوام میں مقبولیت پر مان ہوتا ہے، ہی از ریڈی فار الیکشن ایوری ڈے. کہتا اے کوڑا تے اے میدان. یہ جو ہے نا کہ ہائے لوگ کہیں گے کہ عمران خان صاحب نے انفورس کر دیے. بھائی صاحب جس دن الیکشن انفورس ہوں گے نا اسی دن امیدواروں نے جانا ہے. ٹھیک ہے. آپ بتائیے، آپ لاہور میں آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ کھڑے ہیں، وہ جو یوتھ بلج ہے نا وہ بالکل ہو گیا. ایک گلی تے بنی نہیں، کوڑا ہے پیاسی، ووٹ منگن آ گیا میرے کو. یعنی الیکٹرل ڈینامک اور ہوتی ہے. لاسٹ کوشچن شاہ جی، ہم اس وقت ڈراپنگ سب چل رہی ہے. اگر الیکشن ہوتا ہے آپ کے خیال میں تو جو یہ امپریشن ہے پی ٹی آئی کو یقین ہے کہ سویپ ہوگا، الیکشن ریزلٹس کیا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم پارلیمنٹ جس میں مسلم لیگ نون ابھی بھی پنجاب میں ایج لے گی، پیپلز پارٹی سیف ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو الیکشنز کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ سندھ اسمبلی کیسے توڑیں گے؟ خود آپ نے کے پی کے اسمبلی توڑی نہیں ہے. آپ کے پی کے اسمبلی توڑ بھی دیں گے، وہ کہیں گے کہ مر ویسوں سندھ نہ دیسوں. تو اس کے ہوتے ہوئے سندھ میں عبوری حکومت نہیں ہوگی. لیکن نیشنل اسمبلی میں آپ کا خیال ہے سیٹس کے اوپر سپلٹ ہی رہے گا، یہ کوئی سویپ رہے گا، جس میں میں انسسٹ کرتا ہوں کہ اس تمام کے باوجود چاہے 2 سیٹوں کی صحیح ایج نون کے پاس ہوگی. چلیں بہت شکریہ ناظرین. اس سے تو میرے پاس کنکلوژن کا ٹائم بھی نہیں ہے. سو یو ڈرا یور اون کنکلوژنز. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.